سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی صفت ہی مظفر سے بیان کی گئی ہے۔ سفر الخیر بھی اسے کہا جاتا ہے اس مہینے کو، اور اس کی صفت مظفر سے بھی آتی ہے۔ سفر المظفر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظفر یابی کا مہینہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں یہ مہینے کی نسبت خیر سے ہے، اس مہینے کی صفت مظفر سے آئی ہے، ہم اس مہینے کے ساتھ شکوک و شبہات کے معاملات تصور کرتے ہیں۔ آفات و بلا نازل ہونے کا مہینہ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو، جسے ہم عرف عام میں 13 تیزی کہتے ہیں، آپ اور ہم اور ہمارا معاشرہ اسے منحوس تصور کرتا ہے، بلاؤں کے نازل ہونے کا دن سمجھتے ہیں کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، دکان کی اوپننگ نہیں کرنی چاہیے، تو رشتے نہیں کرنے چاہیے، مکان کی اوپننگ نہیں کرنی چاہیے، کسی چیز کا آغاز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ کیا ہے؟ منحوس ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ تو سفر کو جہاں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں شادی نہ کریں، یہ منحوس مہینہ ہے، یہ نحوست والا ہے، یہ آفات و بلا کے نزول ہونے کا نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور ہمارے سر کے پاس ہم بلاوین اور کیا ہے انڈے اور ہمہ اقسام کی چیزیں رکھ کر ہم کیا کرتے ہیں اسے صبح کے ٹائم میں، وقت میں جب کوئی مانگنے والے گاؤں دیہات سے وہ عورتیں آتی ہیں، 13 تیزی کرو اعلان ہوتا ہے، 13 تیزی کرو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سر کے پاس انڈے رکھ دیتے ہیں اور کچھ بلاوین رکھتے ہیں، کوئی چیزیں رکھتے ہیں، اٹھ کے پھر ہم صبح میں وہ چیزیں جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں، اور پھر وہی انڈے جا کے دکان پر بیچے جاتے ہیں، اور پھر وہی انڈے کو ہم خرید کر کھاتے بھی ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بولیے، ایسا ہوتا ہے؟ یہ سفر کے مہینے کے تعلق سے ہمارا اس طرح کا وہم، اس طرح کے توہمات اور اس طرح کے شکوک و شبہات اور ہمارا منحوس سمجھنا اور ہمارا یہ خیال کرنا کہ ہم دکان کا افتتاح کریں گے، دکان کی اوپننگ کریں گے، تجارت کا آغاز کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں شادی بھی نہیں ہوتی، شادی کریں گے تو شادی بیاہ وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ منحوس مہینہ ہے، لہذا عورتوں کو بھی بعض منحوس سمجھا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں بعض دنوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں آپ، اللہ کے سارے مہینے بنائے ہوئے اللہ کے ہیں، سارے دنوں کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے۔ کوئی مہینہ کسی مہینے سے، ایک مہینہ دوسرے مہینے سے افضل تو ہو سکتا ہے، ایک شخص دوسرے شخص سے اعمال کے اعتبار سے فضیلت والا تو ہو سکتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے تقاضے اور اس کے تحت ایک بندہ دوسرے بندے سے متقی اور پرہیزگار تو ہو سکتا ہے، افضل والا تو ہو سکتا ہے، بہتر والا تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کسی کو منحوس نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بہت اچھا ہے اور اس کی وجہ سے یہ فلاں عورت بہت منحوس ہے، خاندان میں ہمارے کسی کو ہم منحوس کہہ دیتے ہیں، اب اس کی نحوست پورے خاندان میں پھیل جاتی ہے کہ ارے فلاں عورت آئے گی تو منحوس ہوگا، فلاں دن منحوس ہے، فلاں یوم منحوس ہے، فلاں وقت منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، اسلام میں کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، اور شکوک و شبہات کا کوئی سبجیکٹ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ یہ بلاوین رکھنا، صدقات، خیرات، یہ اچھی چیز ہے،
وہ کسی دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، آپ جب چاہیں صدقات کریں، کیونکہ ان صدقہ، بے شک صدقہ کیا کرتا ہے، تدفع البلاء، بلاؤں کو لے کر جاتا ہے، دفاع کر دیتا ہے، ہونے والے آفات، آنے والے آفات، مصائب و آلام کا دفاع صدقات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے غضب کو یہ صدقہ دینا ٹھنڈا کرتا ہے، تو صدقہ دینا چاہیے کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی وقت میں، تیرے تیزی کے دن بھی آپ صدقہ دیں، کوئی نہیں آپ کو روکتا، لیکن خاص کر لینا کہ یہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب اس مہینے میں آفات نازل ہوگا، بلائیں نازل ہوں گی، وبائیں نازل ہوں گی، اور یہ دن خاص طور پہ بلاؤں کا دن ہے، وباؤں کا دن ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات، محسن انسانیت، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک بیماری کسی کو اچک اچک کر نہیں لگتی۔ لا عدوہ ولا حامہ ولا طیر ولا سفر، بیماری متعدی نہیں ہوتی، سفر کوئی چیز نہیں ہے، الو کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ خیال تھا لوگوں کا کہ وہ ایک پرندے کو اڑایا کرتے تھے۔ اب وہ خیالات زمانے جاہلیت کے اگر ہمارے اندر آ گیا تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارے اپنے ایمان کی کمی ہے، کسی دوسرے کی کسی سے شکوہ آپ نہیں کر سکتے۔ زمانے جاہلیت میں یہ تھا، یہ رواج تھا، اور وہی ہندوانہ رواج، مشرکانہ رواج، وہ ہم میں منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ رواج کیا تھا کہ وہ لوگ جب سفر کا ارادہ کرتے تھے کسی مقام پر جانے کا تو ایک پرندہ لیتے تھے، اور وہ پرندے کو لے کر وہ چھوڑتے تھے، اڑاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف، رائٹ سائڈ میں اڑتا، دائیں طرف اڑ جاتا تو ان کا خیال، ان کا یقین، اس کا یہ عقیدہ یہ ہوتا کہ اب ہمارا سفر کامیاب ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے، ہمیں صحیح منزل مل جائے گی، تجارت جو ہم کرنے جا رہے ہیں، تجارت کا سفر، یہ سفر ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا، سفر یابی میں لے جائے گا۔ اور اگر بائیں طرف اڑ جاتا تو ان کا یہ خیال ہوتا کہ اب یہ سفر ہمارا کامیاب نہیں ہوگا، یہ سفر ہمارا کامیاب ہونے والا نہیں ہے، یہ نقصان کا سفر ہوگا، یہ خیر کا سفر نہیں، یہ شر کا سفر ہوگا، یہ نقصانات کا سفر ہوگا، اس میں ہمارے کو نقصان ہوگا۔ اور اگر نیچے اور اوپر کے جانب وہ پرندہ جاتا، نیچے جاتا، تو اس میں بھی وہ لوگ یہ پہلو لیتے کہ ہمارا یہ کام جلدی نہیں بنے گا۔ اوپر کی جانب اگر آسمان کی طرف پرندہ اڑ جاتا، اونچائی کی طرف اڑتا، تو ہمارا یہ خیال ہوتا کہ اب ہمارا کام اس میں بننے میں تاخیر ہوگی۔ یاد رکھیں میرے آقا تاجدار کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو پھر کیا معاملہ تھا؟ خیر ہی خیر کا معاملہ، سارے شر کو رب تعالیٰ نے ختم فرما دیا، فنا فرما دیا، اور تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے ہر مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ بنا دیا، خیر کا مہینہ بنا دیا۔